وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ النساء کی ابتدائی آیات میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، پروردگار عالم نے دو گروہ کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی، ایک خواتین کا گروہ اور دوسرا یتیموں کا۔ یتیموں میں بھی خصوصی طور پر وہ یتیم جو یتیم بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، معمولاً جاہلیت میں ان پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ یتیم بچیوں سے لوگ شادی کرتے تھے اس وجہ سے اور اس ہدف اور مقصد کے تحت کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ جب اس کا مال حاصل کر لیتے تھے اس کے بعد ان کو بے وارث چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ پہلے سے یتیم ہوتے تھے، جب ان کا مال بھی یہ کھا جاتے تو ان کے پاس نہ کوئی رہنے کی جگہ ہوتی تھی، نہ ان کا کوئی سہارا اور آسرا ہوتا تھا۔ لہٰذا اس ثقافت کی، اس بری ثقافت کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل و انصاف کی رعایت نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو دوسری خواتین سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ دو گروہ ہمارے سامنے ہیں خواتین کے، ایک عام خواتین ہیں جو یتیم نہیں ہیں، دوسرا گروہ ہے جو یتیم لڑکیاں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا پہلے کیونکہ منع کیا یتیموں کا مال اس کو تبدیل نہ کریں، اس کو نہ کھائیں، یہ ایک عظیم جرم ہے۔ اب اگر ایک انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو جب یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو یہ مال کھانے کے مواقع زیادہ فراہم ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ اس کے تسلط میں نہیں ہے تو انسان کے لیے اتنے شرائط فراہم نہیں ہوتے کہ وہ یتیموں کا مال کھا سکے۔ لیکن اب جب اس نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی ہے تو اس کے اختیار میں ہے اس کا مال، تو یہ مواقع زیادہ ہیں کہ انسان کھائے اس کے مال کو اور پھر بعد میں اس کو بے آسرا چھوڑ دے۔ لہٰذا اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز آئے اور انسان کو شیطان وسوسہ کر رہا ہو تو قرآن کریم نے اس مرحلے میں اس انسان کو روک دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے، یہاں پہ علم کی بات نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو کہ تم یتیموں کا مال کھاؤ گے، یتیموں کے بارے میں تم عدل و انصاف کی رعایت نہیں کرو گے تو ان سے شادی نہ کرو۔ ان خفتم، اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہو، اگر تمہیں لگ رہا ہو، یعنی اگر تم اپنے اندر یہ چیز محسوس کرو کہ ممکن ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے بارے میں قسط، عدل و انصاف، مساوات اس کی رعایت نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو پھر نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے، من النساء، یا خواتین میں سے مراد یعنی دوسری خواتین ہیں یتیموں کے علاوہ، مثنی و ثلاث و رباع، ساتھ جو یہ مرحلہ ہے اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں پہ تمہیں اختیار ہے، آپ 2 کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، جو شریعت میں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 تک جو ہے وہ شادیاں کر سکتا ہے،
تو فرمایا دوسری خواتین اس کے بارے میں آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں لوگ، 3 شادیاں کر سکتے ہیں اور 4 بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہاں بھی وہی لفظ ہے جو یتیم بچیوں کے بارے میں تھا، یہاں پہ بھی وہی تعبیر، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا۔ یہاں بھی قرآن کریم نے علم کی بات نہیں کی، کیونکہ اس میں انسان کا آگے قدم بڑھانا وہ آسان ہو جاتا ہے، مجھے علم ہے تو، لیکن یہاں پہ علم کی بات نہیں کی، خوف کی بات۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر جیسے ہم کہتے ہیں اگر تمہیں احتمال یہ ہے، اگر تم احتمال دیتے ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدالت قائم نہیں کر سکو گے، فواحدتاً تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کرنا ہے۔ دوسری آیات میں اس کو اور کھولا ہے قرآن کریم نے، وہاں پہ تعبیر ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو تم عدالت سے کام نہیں لے سکتے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، وہاں پہ یہ تعبیر ہے کہ تم ہرگز تمہیں یہ استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر احتمال تمہیں ہے اس بات کا، تمہیں لگتا ہے کہ تم عدالت سے کام نہیں لے سکو گے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ایک شادی کرنی چاہیے، پھر تم 2 نہیں کر سکتے، پھر 3 یا 4 نہیں کر سکتے، کیونکہ جب 2 کی ہیں اب تمہیں ہر ایک معاملے میں عدالت سے کام لینا ہے، پھر تقسیم میں، پھر خوراک میں، پھر لباس میں، پھر ہر چیز میں عدالت ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدالت سے کام نہیں لے سکتے تو یا ایک رکھیں، ایک ہی شادی کریں، یا وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں، جو اس وقت کا ایک نظام تھا، لونڈی کا نظام تھا، کنیز کا نظام تھا، اگر آپ کنیز آپ کے پاس ہے اس سے شادی کر لیں تو اس میں بھی جو عدالت کے خوف والی مشکل ہے وہ حل ہو سکتی ہے۔ کیوں حل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان کی جو اپنی کنیز ہے اس کے ساتھ جب شادی کرتا ہے تو اس کے وہ احکام نہیں ہے جو آزاد 2 بیویاں ہوں تو ان کے احکامات ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ سختی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تقسیم کا معاملہ ہے، ایام کی یا راتوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، تو خواتین میں وہ نہیں ہے، جو کنیزیں ہیں ان میں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا بعض دوسرے مسائل میں کیونکہ ایک کنیز خاتون، اس کو وہ رعایت یا اس کو وہ وسائل آپ نہ دیں تب بھی آپ کو اجازت ہے، لہٰذا اگر خوف ہو تو آپ ایک شادی کریں اور آپ ایک کنیز جو ہے وہ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ ہم نے کیوں بتایا ہے یہ آپ کو مسئلہ کہ اگر آپ کو یہ خوف ہو تو آپ پھر ایک کریں، ساتھ آپ کنیز رکھ لیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس وجہ سے حکم ہم نے بیان کیا کہ تم صحیح راستے سے نہ ہٹ جاؤ، تم افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ، تم صراط مستقیم اور جو حق کا راستہ اس پہ چلتے رہو۔ البتہ یہ تعبیر ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، بعض مفسرین اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم کثیر العیال نہ ہو جاؤ اور اس بوجھ کے نیچے نہ دب جاؤ، کیونکہ جتنی انسان زیادہ شادیاں کرتا ہے پھر ظاہر ہے اس کے عیال، اس کے بچے اور اس کی ذمہ داری زیادہ اس کو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ پہلا معنی جو ہے وہ مناسب ہے کہ تم یہ اس وجہ سے ہم نے بیان کیا مسئلہ تاکہ تم حق کی راہ پہ قائم رہو۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم خواتین کو دو ان کے صدقات، حق مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ قرآن کریم نے وہ صدقات ہے۔ صدقات صداقت سے اور حق مہر مرد کی صداقت کی علامت ہے کہ وہ اس خاتون سے جس سے شادی کرنا چاہ رہے اس سے محبت کرتا ہے، کہ اس پہ وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا مرد کی صداقت کی علامت کے لیے کے طور پہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے صدقات۔ نحلہ جو انسان کی ایک میل اور ایک جو طبیعت ہوتی ہے اس میں جو شیرینی ہے اس کی، جو اس کی مٹھاس ہے، جو اس کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق، ویسے نحل شہد کی مکھی جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ صدقات ہن نحلہ یعنی
یہ اپنی میل کے ساتھ، یہ ایک عطیہ کے طور پہ، جس کا ایک ہدیہ کے طور پہ، جیسے وہ ہوتا ہے انسان اپنی بڑی خاطر تواضع سے، بڑے اچھے انداز میں، بڑی اپنی چاہت سے انسان جو دیتا ہے، اس طرح تمہیں دینا چاہیے. وہ کسی قرضے کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس میں واپسی کا ارادہ نہ ہو، اس میں کراہت اور مجبوری نہیں ہونی چاہیے. لہذا فرمایا کہ صدقاتہن نحلہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ یعنی اگر وہ خود معاف کر دیتی ہیں خواتین، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی طیب نفس سے، اپنی منشا کے مطابق، من ہو اس میں سے ایک حصہ، مثال کے طور پہ اقمار جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس میں سے ایک حصہ اگر خاتون اپنی مرضی سے وہ واپس کرنا چاہتی ہے، نہیں لینا چاہتی، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو پھر آپ اس کو بڑی خوشی سے اس کو کھائیں پئیں. ہنیئا مریئا یہ اصطلاح ہے. جب کوئی چیز انسان کو لذیذ لگتی ہے، گوارا ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہنیئا مریئا، یعنی پھر اسے مزے سے کھاؤ پیو، پھر آپ اس سے لذت اٹھاؤ، پھر آپ اس سے جہاں آپ کا دل چاہے آپ اس سے استفادہ کرو، لیکن جب وہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ کو معاف کریں. اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور وہ افراد صفحاء، صفی کی جمع ہے، وہ افراد جن کی سوچ، جن کی فکر وہ پختہ نہیں ہوتی، عقلی حوالے سے جو پختہ نہیں ہوتے، جن کو معمولاً کم عقل کہا جاتا ہے یا بے وقوف کہا جاتا ہے، فرمایا ان کے اموال ان کو نہ دو، کیونکہ پہلے یتیم کی کفالت، اس کے اموال، اس کا تذکرہ، تو یہاں پہ پھر اسی کی مناسبت سے جو صفی ہوتے ہیں، جو کم خرد لوگ ہوتے ہیں، ان کے اموال اس کا اسی رابطہ اور اسی تعلق کی وجہ سے یہاں پہ حکم بیان فرمایا. ان کے اموال ان کو نہ دو. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جن کو پروردگار عالم نے تمہاری معیشت کے قیام کا سبب اور وسیلہ بنایا ہے، اس سے تمہارا نظام چلتا ہے، نظام جو معیشت ہے اسی پہ تمہارا قیام ہے مال کے ذریعے. اس یتیم کا قوام اور قیام وہ بھی اسی پہ ہے، تمہارا بھی اسی پہ ہے، تو وہ ان کو واپس نہ کرو. کیوں؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، لیکن اس میں اس کو رزق دو. اس صفی کی، وہ فرد جو جس کی عقل پختہ نہیں ہے، جو بے وقوف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو رزق دیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام وہ اسی سے ہونا چاہیے. اور یہ تعبیر خوبصورت ہے، وَارْزُقُوهُمْ مِنْہا نہیں، قرآن کریم نے فرمایا منہا اگر ہو تو یعنی اس کا جو مال آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہے اسی میں سے آپ دیتے رہیں رزق. لیکن جب یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں اس کو اس کا رزق ہے اور اس کو دو، یعنی آپ اس کی درآمد سے اس کو دیں، اس کا مال جو اس کا اصل سرمایہ اس سے نہ دیں، اس سے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کو سے جو آپ درآمد حاصل کریں گے، جو کمائی آئے گی اس میں سے اس کو رزق دیں. وَاكْسُوهُمْ اور اس کو لباس پہناؤ. یعنی البتہ یہ تعبیر جب رزق اور کسوہ یا نان و نفقہ جب استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے جو اخراجات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کو روٹی دینی ہے اور اس کو لباس دینا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں. ممکن ہے جہاں پہ اس نے رہنا اس کے مکان کا کرایہ ہو، ممکن ہے اس نے آنا جانا ہے کہیں پہ، وہ اخراجات ہوں اس کے. لہٰذا یہ تعبیر یعنی جو اس کے اخراجات ہیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، سلیقے اور ڈھنگ سے اس سے گفتگو کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اس کی ذہنی مشکل ہے، وہ تم جتنا سمجھ نہیں سکتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ بس ان کو لباس دیں، ان کا کھانے کا بندوبست کریں اور آپ کی مرضی ہے جیسا آپ کا رویہ ہو. ان کو آپ برا بھلا کہنا چاہیں تو کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. بالآخر وہ حیوان نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ ایک حد تک تمہاری باتوں کو سمجھتا ہے،
لہٰذا ساتھ اگر آپ اس کے اخراجات وغیرہ اس کو متحمل ہو رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، تو ساتھ اخلاق کی برتاؤ جو ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جو اس آیت میں یتیموں کے بارے میں جو عنایات میں احکام تھے، پروردگار ہمیں توفیق دے ان پہ عمل کر سکیں، اور وہ احکام جو سفہاء کے بارے میں اور وہ افراد جو کم خرد اور کم عقل ہوتے ہیں، جن کی عقل اس سطح پہ نہیں ہوتی کہ وہ عام افراد جو سمجھتے ہیں اس کو سمجھ سکے، پروردگار ان کی سرپرستی اور ان کے معاملات کو سنبھالنے اور اچھی طرح سے ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔